تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ جب ہم آج ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پر یہ خبریں سنتے ہیں کہ یہودی فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں یا یہودی مسجد اقصی کو شہید کرنے کے در پہ ہیں تاکہ یہ یہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر کر سکیں، یا پھر یہودی مسجد اقصی کے سامنے سرخ بچڑوں کی قربانی ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہودی تو اس دنیا میں ہزاروں سال سے آباد ہیں، یہ پچھلے سینکڑوں سالوں سے مسلمانوں کے ساتھ پرامن زندگی گزار رہے تھے۔ مختلف مسلمان حکمرانوں کے ادوار میں یہودیوں کو بڑے بڑے ریاستی عہدے بھی حاصل رہے اور انہوں نے مسلمان ریاستوں کی ترقی اور عروج میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے حکمران تھے کہ جنہوں نے فتح بیت المقدس کے بعد یہودیوں کو ان کی مقامات مقدسہ کی زیارت کی اجازت دی، جو کہ مسیحیوں نے اسے چھین لی تھی۔ گنبد صخرہ یعنی ڈوم آف راک، جو یہودیوں کے نزدیک انتہائی تقدیسیت کا حامل ہے، اسے مسیحی اقوام نے کچرا پھینکنے کی جگہ میں تبدیل کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی صفائی کی اور اسے یہودیوں کی زیارت کے لیے کھول دیا۔ تو پھر آج وہی یہودی ہم سے یہ مقام چھیننے پر آمادہ کیوں ہیں؟ یہ قوم آج مسیحیوں سے نزدیک ترین اور مسلمانوں کے خلاف کیوں ہیں، جبکہ تاریخ میں ان پر سب سے زیادہ مظالم مسیحی قوم نے ہی ڈھائے ہیں؟ دوستو، ان تمام سوالوں کا جواب صرف ایک ہی ہے کہ یہ لوگ در حقیقت یہودی ہیں ہی نہیں، بلکہ یہ صہیونی یا زیونسٹ ہیں۔ یہودیت اور صہیونیت میں آخر کیا فرق ہے، یہ آپ جان سکیں گے ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو میں۔ یہودی اور زیونسٹ یہ بھلے ہی ایک جیسے دکھتے ہوں، لیکن ان کے عقائد میں اس قدر فرق موجود ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ جماعتیں ہیں۔ اگرچہ دنیا کا ہر زیونسٹ یہودی ہی ہوتا ہے، لیکن تمام یہودی زیونسٹ نہیں ہوتے۔ یہودی پھر بھلے ہی وہ آرتھوڈوکس فرقے سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں، یہ کبھی انتہا پسند نہیں ہوتے اور دنیا کی تمام اقوام کے ساتھ مل جل کر رہ لیتے ہیں۔ لیکن ان کے برعکس زیونسٹ شدید انتہا پسند جذبات رکھتے ہیں، جو اپنی نسلی برتری اور ایک علیحدہ تشخص کے قائل ہیں۔ یہودیوں کا شجرہ نسب آج سے 4000 سال پہلے گزرے اللہ کے ایک برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی آسمانی کتاب توریت کو ماننے والی قوم ہیں، جو خود کو ایک خدا کی عبادت گزار اور اس کی محبوب ترین قوم کہتی ہے۔ یہودی ایک سازشی فطرت رکھنے والی قوم ہے، جس کے شر سے رب کائنات کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہم السلام بھی محفوظ نہ رہ سکی۔ تاہم تاریخ انسانی میں عسکری اور جنگی اعتبار سے ہمیں یہ ایک بے ضرر سی قوم نظر آتی ہے۔ یہودی قوم 19ویں صدی سے قبل دنیا کے مختلف حصوں میں سکون اور گمنامی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ یہ اپنے خدا کی عبادت کرتے اور ایک ایسی مسیحا کے انتظار میں رہتی جو ان کی ہزاروں سال پر محیط غلامی کو ختم کر دے گا اور ان کی عظمت کے نشان ہیکل سلیمانی کو اثر نو تعمیر کرے گا۔ سن 1860 عیسوی میں جنم ہوا ایک یہودی صحافی تھیوڈر ہرٹزل کا، جیسے ہم یہودیوں کا علامہ اقبال بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہرٹزل ہی وہ شخص تھا کہ جس نے قوم یہود کو ایک جگہ جمع کرنے اور ان کے لیے ایک علیحدہ ریاست قائم کرنے کا نظریہ پیش کیا۔ ہرٹزل نے یہودیوں میں اینٹی سیمیٹک نظریات کو رائج کیا اور صہیونیت یا زیونسٹ نامی سیاسی تحریک کی بنیاد رکھی۔ زیون یا صہیون یروشلم کے نزدیک ایک پہاڑی کا نام ہے۔ چونکہ اس تنظیم کا اولین مقصد اس خطۂ ارضی پر قبضہ کرنا اور یہاں ایک صہیونی ریاست کا قیام تھا، اس لیے اس تحریک کا نام یروشلم کی اس پہاڑی کے نام پر رکھا گیا۔ مغربی سامراجی طاقتوں جیسے برطانیہ اور فرانس نے صہیونی ریاست کے قیام کے لیے مغربی امریکہ میں ارجنٹائن اور افریقہ میں یوگنڈا کے غیر آباد علاقوں کو پیش کیا، لیکن تھیوڈر ہرٹزل اور دیگر صہیونیوں نے ان علاقوں کے شدید ماحول اور غیر اہم محل وقوع کی وجہ سے انہیں لینے سے انکار کر دیا۔ تھیوڈر ہرٹزل کی زندگی اور اس کی موت کے کئی سال بعد تک صہیونی نظریات کو یہودیوں میں کوئی خاص پذیرائی نہ مل سکی۔ یہودی سلطنت عثمانیہ یورپ اور روس و امریکہ سمیت دنیا کے مختلف خطوں میں آباد تھی اور ایک ملک کے قیام کے بجائے وہ یہیں رہنا پسند کرتے تھے، یہاں تک کہ سن 1933 عیسوی میں جرمنی کے ڈکٹیٹر ایڈولف ہٹلر کے اقتدار میں آنے، اس کے عروج حاصل کرنے اور
یہودیوں پر ظلم و بربریت کی داستانوں نے تمام قوم یہود کو صہیونی منصوبے کے تحت یکجا کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر بہت بڑی تعداد میں یہودی پناہ گزینوں کو عربوں کی زمین فلسطین پر لا کر آباد کیا گیا، جہاں ایک صہیونی ریاست اسرائیل کا قیام مقصود تھا۔ یورپی طاقتوں کے جواب میں سوویت یونین نے بھی ایک علیحدہ یہودی ریاست تشکیل دی، جسے اس نے خود مختار یہودی اوبلاست کا نام دیا۔ تاہم یہ یہودیوں میں اسرائیل کی مانند مقبول نہ ہو سکی اور آج بھی یہاں محض نام کو ہی یہودی آباد ہیں۔ دوستو، آج مشرق وسطیٰ میں قائم اسرائیل ایک صہیونی ریاست ہے، نہ کہ یہودی، جسے مغرب کی سامراجی طاقتوں نے اس خطے میں اپنے مفادات حاصل کرنے کی غرض سے تشکیل دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسیحی عقائد کے حامل یہ ممالک صہیونی ریاست اسرائیل کی ہر جائز و ناجائز امداد کرتے ہیں۔ یہودی اور مسیحی اتحاد کی ایسی مثال ہمیں ماضی میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، جبکہ زمانہ حال میں بھی یہودی اور مسیحی مذاہب کے پیروکاروں میں شدید ترین مذہبی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ دوستو، یہودیت دنیا کا ایک قدیم آسمانی مذہب ہے، جبکہ صہیونیت صرف ایک سیاسی تحریک ہے جس کا مقصد یہودیوں کی فلاح و بہبود سے زیادہ مشرق وسطیٰ میں بدامنی پھیلانا اور یہاں مغربی طاقتوں کے مفادات کا خیال رکھنا ہے۔ نوم چومسکی سمیت قوم یہود کے بڑے بڑے دانشور صہیونیت کو یہودیت کے خلاف قرار دیتے ہیں اور اس کے سخت ناقد ہیں۔ یہ قطعی ضروری نہیں کہ ہر یہودی مملکت اسرائیل کی طرفداری کرتا ہو، بلکہ دنیا بھر میں آباد یہودیوں کی اکثریت ملک اسرائیل اور اس کی پالیسیوں کی شدید ترین مخالف ہے۔ یہ ہمیں غزہ کے مسلمانوں پر ہوتے مظالم کے خلاف احتجاج کرتے بھی نظر آتے ہیں، اور یہ ملک اسرائیل کے قیام کو زیونسٹ یہودیوں کی ایک بہت بڑی غلطی بھی قرار دیتے ہیں۔ یہودی مذہب اپنے پیروکاروں کو توریت و تالمود کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتا ہے، جبکہ صہیونیت کہتی ہے کہ اس کا مقصد بزور قوت بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی سلطنت یعنی کنگڈم آف سولومون کو حاصل کرنا ہے۔ یہودی خدا کی بھیجی ہوئی آسمانی کتابوں جیسے توریت و زبور کا احترام کرتے ہیں اور ان کی پیروی کسی بھی ملک کے آئین و قانون سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن صہیونی یا زیونسٹ ایسا نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے صہیونیت کے بنائے ہوئے قوانین توریت سے زیادہ اہم ہیں۔ دوستو، یہ تھے یہودیت اور صہیونیت کے درمیان موجود چند بنیادی اختلافات۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں بیش بہا اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ واقعی اگر ایسا ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتا ہوں آپ سے ایک نئی اور انوکھی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔